مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک روح جو ہے وہ وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جو عرش کے نیچے رہتی ہیں، اور کچھ روحیں ایسی ہیں کہ کسی کی اعلیٰ علیین میں جگہ ہے، یعنی ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دی جاتی ہے، اور کچھ روحیں آب زمزم کے پاس رہتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی روح جو ہے وہ قبر پر ہوتی ہے۔ کافروں کی جو روحیں ہیں وہ ہمیشہ قید میں رہتی ہیں۔ یہ ان روحوں کی بات ہے جو ایمان والوں کی روحیں ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ قبر پر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ اعلیٰ علیین میں، بعض اوقات وہ زمزم شریف پر، بعض اوقات وہ عرش کے نیچے ہوتی ہیں۔ یہ تو ہے نا ان کے رہنے کی جگہ۔ جو ایمان والوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، جہاں جانا چاہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ میں یوں آتا ہے کہ جمعرات یا جمعہ کے دن روحیں جو ہیں اپنے گھر کی چوکھٹ پر آتی ہیں۔ روحوں کا آنا جانا رہتا ہے، روحیں مرتی نہیں ہیں۔ یہ حضرت انسان تو فوت ہو جاتا ہے نا، اس کا جسم وجود بعض اوقات کئیوں کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن روحیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں۔ کافر کی روح ہمیشہ قید میں رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت پر، اور کسی کی سجین میں، اور کسی کی اس کی مرگھٹ پر یا قبر پر، یعنی وہ قید کر دی جاتی ہیں، ان کو آزاد نہیں چھوڑا جاتا جو کافروں کی روحیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا روح بھی مرتی ہے جیسے حضرت انسان مر جاتا ہے؟ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں ہے، روح ختم نہیں ہوتی، بلکہ روح باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ اب روح جہاں پہ مرضی ہو، جسم تو قبر میں ہے نا جی، تو قبر کے اس جسم کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ قائم رہتا ہے، روح کا تعلق جو ہے وہ قائم رہتا ہے، لیکن روح جسم کے اندر نہیں ہوتی۔ جب روح جسم کے اندر ہوتی ہے تو حضرت انسان چلنے پھرنے لگ جاتا ہے۔ اب روح جسم سے نکل گئی، لیکن جسم کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ بھی رہتا ہے۔ اگر اس بدن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو روح جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ بدن کے آرام پانے سے اس روح کو بھی آرام ملتا ہے جو جسم کے ساتھ منسلک ہے۔ اب جو کوئی قبر پر آئے، کسی نہ کسی قبر پر رشتہ دار، عزیز و اقربا، بہن بھائی، کوئی قریبی، کبھی نہ کبھی ان کو وقت ملتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، اور بعض جمعرات کو یا جمعے والے دن اپنے عزیز و اقربا کی قبروں پر جاتے ہیں۔ تو جو کوئی قبر پر آئے، روح جو ہے اسے دیکھتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے، یہ میرے فلاں رشتہ دار جو ہیں وہ آئے ہیں، اور روح جو ہے اس آنے والے انسان کی بات کو سنتی بھی ہے۔ ہاں جی، روح اس کی باتوں کو سنتی بھی ہے۔ اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، یعنی اس کی روح کو جو ہے وہ آزادی مل جاتی ہے، وہ جہاں چاہے، جہاں آنا چاہے وہ آ جا سکتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ روح را قرب و بود مکانی یکساں است۔ روح کے لیے قرب اور بود جو ہے وہ برابر ہوتا ہے، اس کے لیے وہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں قریب اور بعید کے، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں ہوتی، بلکہ سب جگہ روح کے لیے برابر ہو جاتی ہیں۔ روح کی موت اور بعض احوال جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے، اور مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی جو ہے عوام میں سے یعنی جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ اس کی بولی کو سنتے بھی ہیں۔
قبر کا دبانا جو ہے یہ بھی برحق ہے۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے۔ مومن کو قبر اس طرح دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے، یعنی نرم انداز سے، تو قبر مومن کو ایسے دباتی ہے۔ اور کافر کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، اور جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ قبرستان میں جب آپ جائیں قبروں کے پاس تو وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ کو بھی میت جو ہے وہ سنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبرستان میں تم جوتے پہن کر نہ جایا کرو، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، تو جوتے جو ہے وہ اتار کر قبرستان کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ تو اکثر ہمارے ہاں یوں ہوتا، لوگوں کو علم نہیں ہوتا، وہ قبرستان میں جوتے لے کر گئے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے قاری مولوی سارے بڑے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں شرعی مسائل کا، عالم ہو تو اس بات کا انہیں علم ہو، اب کوئی بتا دے تو کہیں گے نہیں جی ہمیں زیادہ علم ہے تم سے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے، یہ حدیث رسول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبرستان میں جوتے لے کر نہ جاؤ، میت کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو جو میت کو تکلیف دینے کے لیے جائے تو پھر وہ قبرستان میں جائے ہی نہ۔ جب اپنوں کو تکلیف ہی دینی ہے نا تو پھر قبرستان میں وہ جائے ہی نہ۔ اگر ان کو راحت پہنچانی ہے، آرام پہنچانا ہے تو پھر قبرستان چلا جائے۔ تو حضور کی شریعت کے عین مطابق قبرستان جانا چاہیے، مردوں کو جانا چاہیے، عورتوں کو نہیں۔ عورتوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ عورتیں قبرستان نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔